سعودی عرب کی ایک خاتون کا عبرت ناک واقعہ ہے کہ جب وہ خاتون دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس کو غسل دیا جانے لگا تو جس عورت نے اس کو غسل دینا تھا جب وہ غسل دینے لگی تو اس نے دیکھا کہ میت کے ہاتھوں نے غسل والے بیڈ کو زور سے پکڑ لیا ہے۔ اس نے جا کر اس کے لواحقین سے کہا کہ میں اس کو غسل نہیں دے سکتی، یہ تو زندہ ہے۔ لواحقین نے کہا نہیں، وہ مردہ ہے، آپ کو ہو سکتا ہے وہم ہوا ہو، اسی لیے آپ اس کو غسل دیں۔ جب وہ دوبارہ غسل دینے کے لیے گئی پھر یہی ہوا۔ پھر انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا اور ڈاکٹروں کی ٹیم نے بھی آ کر اس عورت کو مردہ ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن جب تیسری دفعہ غسل دیا جانے لگا پھر یہی معاملہ پیش آیا تو انہوں نے ایک عالم کو بلایا اور اس کو یہ معاملہ دکھایا تو وہ جو شیخ تھے انہوں نے اس عورت کے گھر والوں کو بلایا اور اس کے بچوں سے پوچھا کہ تمہاری والدہ ایسا کیا عمل کرتی تھی، ایسا کیا تھا اس کی زندگی میں جو اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ تو اس کے بچے پہلے تو ہچکچائے، تو شیخ نے کہا کہ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو پھر تم بھی گناہ کے اندر برابر کے شریک ہوگے۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ویسے تو ہماری والدہ بہت اچھی تھی اور نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی، ان میں صرف ایک خامی تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کے گھروں سے باتیں سنتی اور آگے دوسرے گھروں کے اندر جا کر دوسری عورتوں سے ان باتوں کا تذکرہ کرتی۔ ان کا یہ عمل بہت برا تھا۔ تو شیخ نے کہا کہ کیا تم نے کبھی اپنی والدہ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اسے بہت سمجھاتے تھے لیکن وہ ایک ہی جواب دیتی تھی کہ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ تو یہ گناہ اتنا بڑا ہے، آپ سوچیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بلکہ ہمارے گھروں کی عورتیں بھی یہی کام کرتی ہیں اور وہ دوسرے گھروں کے اندر جا کر ایک گھر کی باتیں دوسرے گھروں میں کرتی ہیں اور اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہیں اور دوسروں کے عیب بیان کرنے والے ہیں وہ جہنم کے اس طبقے کے اندر ہوں گے جس کو ویل کہا جاتا ہے، اور جہنم کا یہ طبقہ اتنا خطرناک ہے کہ جہنم کے باقی حصے بھی اس حصے سے پناہ مانگتے ہیں، اور اگر اس جہنم کے اس حصے کے اندر کسی چیز کو پھینکا جائے تو وہ 70 سال کے بعد اس کی گہرائی میں جا کر گرتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسا ہے یا آپ کے والدین، بھائی، کوئی بھی اگر اس گناہ کے اندر شریک ہے تو خدا را اسے روکنے کی کوشش کریں اور اسے ان گناہوں سے بچائیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق